السلام علیکم۔ ساگر کی کہانی درویش کا سبق۔ پرانے وقتوں کی بات ہے جب گاؤں کے کنارے دریا بہا کرتے تھے اور درختوں کے سائے لمبے لمبے ہوا کرتے تھے۔ ہمارے کشمیر میں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ گاؤں کے کنارے ایک بڑا سا دریا بہتا تھا جو ہر موسم میں اپنے رنگ بدلتا اور اپنی روانی سے گاؤں والوں کو حیران کرتا تھا۔ اسی دریا کے کنارے ایک درویش بیٹھا کرتا تھا جس کے کپڑے پرانے مگر چہرہ روشن اور پرسکون تھا۔ اس کی نظر ہمیشہ دریا کے بہتے پانی پر جمی رہتی۔ لوگ اکثر اسے وہاں بیٹھا دیکھتے لیکن اس کی خاموش رہنے کی عادت کی وجہ سے کوئی اس سے سوال نہیں کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور درختوں کے پتے شور مچا رہے تھے اور آسمان پر ہلکی ہلکی گھٹا چھا رہی تھی۔ درویش کی آنکھوں میں ایک گہری سوچ تھی، جیسے وہ کسی بڑی فکر میں ڈوبا ہوا ہو۔ گاؤں کے کچھ آدمی روزانہ صبح نہر سے مچھلیاں پکڑنے آتے۔ وہ روز درویش کو سلام کرتے اور آگے بڑھ جاتے، لیکن اس دن ایک نوجوان جس کا نام ساگر تھا اور اس کے لباس سے ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی تھی اور اس کے چہرے پر حیرانی تھی، وہ بابا کو دیکھ کر رک گیا اور بہت دیر تک درویش کو دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ یہ درویش نہر کے کنارے ہی کیوں بیٹھے رہتے ہیں، یہ کیا تلاش کرتے ہیں اور ان کا چہرہ کیوں اتنا زیادہ سکون میں رہتا ہے۔ اسی حیرانی اور پریشانی نے ساگر کو مجبور کر دیا کہ وہ درویش سے جا کر سوال کرے۔ نوجوان درویش کے قریب آ کر ادب سے بیٹھ گیا اور درویش کو سلام کیا۔ درویش نے ہلکی سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ اب آپ سب بھی یہ بتاؤ کہ میں روز ہر ویڈیو میں سب سے پہلے سلام کرتی ہوں، تو آپ سب کیوں جواب نہیں دیتے؟ اچھا جی، اور درویش کے سلام کا جواب دینے کے بعد بابا جی دوبارہ دریا کی روانی میں گم ہو گئے۔ نوجوان نے محسوس کیا کہ اس دریا میں ضرور کوئی راز چھپا ہے، کوئی بات ہے جو جاننی بہت ضروری ہے۔ اس نوجوان کے دل کی بے چینی بڑھ گئی اور وہ درویش سے مخاطب ہو گیا۔ اس نے کہا، بابا جی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ درویش نے نوجوان کی طرف اپنی نرم اور پرسکون آنکھوں سے دیکھا، جیسے وہ سارے سوالوں کا جواب اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد درویش بولا، بیٹے میں دریا کے کنارے بیٹھا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں کہ یہ دریا مکمل بہہ جائے تاکہ میں اسے پار کر سکوں۔ نوجوان جس کا نام ساگر تھا درویش کی یہ بات سن کر ہنس پڑا اور چونک کر بولا، بابا جی یہ تو ممکن ہی نہیں، دریا کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے آپ کا انتظار بے مقصد ہے۔ درویش نے آہستہ سے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہی میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، تم لوگ ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہو کہ ایک دن جب گھر کی تمام ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی تب حج پر جاؤں گا، جب سب کام ہو جائیں گے تب نماز پڑھوں گا، جب نیک عمل کروں گا اور تب خدمت خلق کروں گا۔ لیکن بیٹے یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آتا، دریا کبھی مکمل نہیں بہتا اور زندگی تو ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لیکن زندگی کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تم ہمیشہ انتظار کرتے رہو گے کہ سب کچھ مکمل ہو جائے، لیکن اس انتظار میں تمہاری زندگی نکل جائے گی۔ درویش کی بات میں ایک عجیب سا سکون اور حکمت کا رنگ تھا۔ وہ دریا کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا، بیٹے دیکھو یہ پانی اور یہ روشنی، یہ ہوا ہمیں جینا سکھاتے ہیں۔ جیسے دریا بہتے پانی میں قدم رکھ کر ہی پار کیا جاتا ہے، ویسے ہی زندگی میں جو کام آج کرنے ہیں آج ہی کرو،
کل کا کوئی یقین نہیں اور سب کام کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ نوجوان نے درویش کی بات بہت غور سے سنی اور اس کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ اس نے سمجھا کہ بزرگ صرف دریا کی بات نہیں کر رہے بلکہ زندگی کے ہر لمحے کی اہمیت اور ذمہ داری کو آج ہی نبھانے کا سبق دے رہے ہیں۔ ساگر کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوف دونوں پیدا ہو گئے۔ سکون اس بات کا کہ راستہ روشن ہے اور خوف اس بات کا کہ وہ اپنا وقت انتظار میں ضائع کرتا رہا۔ درویش نے پھر دریا کی موجوں کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ دریا کبھی نہیں رکتا اور زندگی بھی کبھی نہیں رکے گی۔ تمہیں اسی بہاؤ کے ساتھ چلنا ہے، اپنے کام اور فرض کو ڈیلے نہیں کرنا، اسی وقت انجام دینا ہے، کیونکہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا اور یہی اصل راستہ ہے، یہی وہ سبق ہے جو ہم سب بھول جاتے ہیں۔ نوجوان نے سر جھکایا اور دل میں ایک نیا جذبہ اور نئی سوچ کے بیج بو دیے۔ وہ سمجھ گیا کہ زندگی کے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن اپنی کوشش اور نیک نیتی سے ہم اپنی منزل کے بہت قریب ہو سکتے ہیں۔ کچھ دن بعد نوجوان نے فیصلہ کیا کہ وہ درویش کے پاس دوبارہ جائے گا کہ اس کی باتوں سے اور فائدہ حاصل کر سکے۔ اس بار وہ دریا کی دوسری طرف جنگل کی طرف گیا، جہاں پرانے درختوں کی چھاؤں میں پرندے چہچہا رہے تھے اور ہوا میں مٹی اور ندی کی خوشبو آ رہی تھی۔ جب وہ وہاں آیا تو دیکھا کہ درویش ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹوکرا تھا جس میں کچھ پھل رکھے ہوئے تھے۔ درویش کی آنکھیں ایک چھوٹی ندی کی طرف رکی ہوئی تھی جو ایک دریا سے جا کر ملتی ہے۔ نوجوان نے آہستہ سے سلام کیا اور پوچھا، بابا جی، آج آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ درویش نے ٹوکرا زمین پر رکھا، ساگر کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بولا، بیٹے، میں درخت کے نیچے بیٹھا ہوں اور یہ ٹوکرا مختلف پھلوں سے بھر رہا ہوں۔ ہر دن میں کچھ نہ کچھ جمع کرتا ہوں، کچھ خشک پھل اور کچھ مٹی کے برتن، تاکہ ضرورت کے وقت کام آ سکے۔ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، بابا، آخر آپ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ درویش نے آہستہ سے کہا، بیٹے، یہ دریا کی طرح ہے، زندگی میں کبھی بھی سب مکمل نہیں ہوتے، کبھی بھی ہر ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہ سوچ کر انتظار کریں گے کہ ایک دن یہ سب مکمل ہو جائے گا تو وہ ہم کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اسی طرح میں ہر دن تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے لیے راستے تیار کر رہا ہوں۔ یہ ٹوکرا میری زندگی کا حصہ ہے اور میں اسے آج بھر رہا ہوں، کل کے انتظار میں نہیں۔ ساگر نے غور سے دیکھا کہ درویش کے ہاتھ میں ٹوکرا بھرنے کے انتظار میں بھی صبر اور سکون جھلک رہا ہے۔ درویش نے پھر کہا، بیٹے، زندگی کے ہر لمحے کو بھرو اور اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دو، ذمہ داری سے بھاگو نہیں۔ جیسے یہ ٹوکرا آج بھرا جا رہا ہے ویسے ہی تمہارے اعمال بھی آج جمع ہو رہے ہیں، کل کا کچھ پتہ نہیں۔ اس آج کے وقت میں چاہے ہم اچھے کام کر لیں یا برے کام کر لیں، سب جمع ہو رہے ہیں اور اپنا راستہ ہمیں خود بنانا ہے۔ ساگر نے درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچنا شروع کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ زندگی کا راستہ کسی ختم ہونے والے دریا یا کسی مکمل پل پر انتظار کرنے سے نہیں ملتا، بلکہ ہر لمحے کی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے اور چھوٹے چھوٹے کاموں کو وقت پر کرنے سے ملتا ہے۔ ساگر نے محسوس کیا کہ درویش نے نہ صرف دریا کی بات کر رہا تھا بلکہ ہر انسان کے آج کے اعمال اور ذمہ داریوں کا سبق سکھا رہا تھا۔ درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے پرندوں کی چہچہاہٹ کے بیچ ساگر نے زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرنے کا عہد کیا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک چھوٹا سا میلہ لگا
جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ خواتین خریداری میں مصروف تھیں اور مرد روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہو کر آہستہ آہستہ میلے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ ساگر درویش کے پاس گیا تاکہ اس کی باتیں لوگوں تک پہنچا سکے اور لوگوں کو بھی زندگی کا اصل سبق بتا سکے۔ جب وہ درویش کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ درویش ایک چھوٹے سے تالاب کے کنارے بیٹھا ہے اور ایک ٹوکرا پانی سے بھر رہا ہے۔ ساگر نے فوراً پوچھا، بابا جی یہ کیا کر رہے ہو؟ درویش نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، بیٹے یہ پانی اور یہ ٹوکرا زندگی کی علامت ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی عمر کے آخری حصے میں نیکی کریں گے، ابھی تو موج مستی کے دن ہیں، بوڑھے ہو جائیں پھر نیکی بھی کر لیں گے اور فرائض بھی ادا کر لیں گے۔ لیکن دیکھو پانی کبھی رکتا نہیں اور زندگی کے کام بھی کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کو جوانی کی عبادت اور جوانی کی توبہ بہت پسند ہے۔ پھر درویش بابا نے کہا کہ میں ہر دن تھوڑا تھوڑا کر کے ٹوکرا بھرتا ہوں تاکہ کل کے لیے خود کو تیار کروں، نہ یہ کہ کل کا انتظار کروں۔ ساگر نے گاؤں والوں کی طرف دیکھا جو آس پاس کھڑے ہو کر درویش کو دیکھ رہے تھے۔ درویش نے سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو تم لوگ بھی ایسے ہی زندگی گزار رہے ہو، ہر وقت اسی انتظار میں کہ ایک دن سب مکمل ہو جائے گا، تب نیکی کریں گے، تب فرض ادا کریں گے، تب خدمت کریں گے۔ لیکن زندگی کا بہاؤ کبھی نہیں رکتا۔ جو کام تمہیں آج کرنے ہیں انہیں کل پر مت ٹالو، وہ سب کام آج ہی کرنے ہیں، کل کا کیا بھروسہ۔ گاؤں والوں نے یہ سن کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کچھ سوچنے لگے۔ بچے جو کھیل میں مصروف تھے وہ بھی رک گئے اور پانی کی لہر کو غور سے دیکھنے لگے۔ خواتین اپنی کھڑکیوں سے جھانک کر باتیں سن رہی تھیں اور مرد حضرات سوچ میں پڑ گئے۔ درویش نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اے لوگو دیکھو یہ زندگی اسی دریا کی طرح ہے اور ہم سب اسی بہاؤ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ انتظار میں وقت ضائع نہ کرو، جو کام آج تمہیں کرنے ہیں وہ آج ہی کرو، کیونکہ کل کبھی یقین سے نہیں آتا۔ ساگر نے دل ہی دل میں سوچا، یہ بات صرف درویش کا سبق نہیں بلکہ ہر انسان کے دل میں چھپے حقائق کی عکاسی ہے۔ یوں گاؤں والے بھی آہستہ آہستہ اس حقیقت کو سمجھنے لگے۔ چند ہفتے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ گاؤں کے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف تھے کہ اچانک دریا کا پانی تیز ہو گیا۔ بارش کے دنوں میں اوپر سے آنے والا پانی گاؤں کے کنارے پہنچ کر تالاب کو بھرنے لگا۔ گاؤں والے پریشان ہو گئے۔ نوجوان بھی وہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ درویش بغیر کسی خوف یا ہڑبڑی کے ایک ٹوکرا ہاتھ میں لیے پانی کے کنارے بیٹھا ہے، جیسے یہ معمول کی بات ہو۔ گاؤں کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور بولے، بابا جی پانی بہت بڑھ رہا ہے، شاید گاؤں میں بہت نقصان ہو جائے۔ درویش نے آہستہ سے کہا، بیٹا ہر مشکل وقت میں زندگی کا بہاؤ رکتا نہیں، بس ہمیں اپنے کام اور اعمال کا خیال رکھنا چاہیے۔ ساگر نے گھبرا کر کہا، بابا جی پانی خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ درویش نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹے یہ پانی تمہارے خوف کی طرح ہے، تم انتظار میں رہو گے کہ سب محفوظ ہو جائے تب اقدام کرو گے تو دیر ہو جائے گی۔ زندگی میں مشکلیں ہمیشہ آتی رہتی ہیں، ہمیں بس اپنا حوصلہ اور نیک نیتی کے ساتھ ان کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ ساگر نے درویش کی بات سمجھی اور فوراً گاؤں والوں کی مدد کرنے لگا۔ اس نے اپنی طاقت کے مطابق چھوٹے چھوٹے اقدامات کیے، کمزور جگہوں پر ریت کے تھیلے رکھے اور بچوں کو محفوظ جگہوں پر لے گیا اور کچھ خواتین کی بھی مدد کی تاکہ وہ اپنا سامان بچا سکیں۔
درویش بھی اپنی جگہ بیٹھ کر پانی کی روانی کو دیکھ رہا تھا اور ساگر کو محسوس ہوا کہ درویش کے الفاظ واقعی زندگی کا اصول ہیں۔ ساگر نے سوچا کہ زندگی کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے اور مشکلات ہمیشہ آئیں گی، لیکن جب ہم قدم اٹھاتے ہیں اور اپنے فرض اور نیکی کو نبھاتے ہیں تب ہم حقیقی سکون اور کامیابی کے قریب ہوتے ہیں۔ پانی کی شدت بڑھ رہی تھی۔ ساگر اور درویش کی موجودگی میں گاؤں کے سبھی لوگ سکون اور حفاظت محسوس کرنے لگے۔ یہ منظر ساگر کے دل میں ایک مستقل نقش چھوڑ گیا کہ زندگی کے بہاؤ کے ساتھ قدم رکھنے اور آج کا کام کرنے کا مطلب اصل طاقت اور ایمان ہے۔ چند دنوں بعد گاؤں میں سکون واپس آ گیا۔ دریا کی موجیں اب نارمل انداز میں بہنے لگی اور تالاب کے کنارے بچے پھر کھیلنے لگے۔ پرندے اپنی چہچہاہٹ میں مصروف تھے اور گاؤں والے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ساگر دل میں شکر اور قدر کے جذبات لیے ہوئے درویش کے پاس گیا اور بیٹھ کر کہنے لگا، بابا جی، آپ کے یہ تمام سبق اور تمام تجربات ہمیں زندگی کے اصل راستے کی طرف لے جائیں گے۔ درویش نے مسکرا کر کہا، بیٹے، زندگی کے اصل راستے کا راز یہی ہے کہ ہم ہر لمحے کے کام کو وقت پر انجام دیں، ہر ذمہ داری کو آج نبھائیں اور کل پر مت ٹالیں اور کسی چیز کے مکمل ہونے کا انتظار نہ کریں۔ دیکھو، جو کچھ بھی تم نے مشکل دنوں میں کیا، آج گاؤں محفوظ رہا اور گاؤں میں خوشحالی ہے۔ تم نے اپنے کام کو آج کیا، اس لیے کل محفوظ ہے۔ زندگی بھی ایسے ہی ہے، جو تم نے آج کام انجام دیے وہی کل تمہارے لیے روشنی بنیں گے۔ ساگر نے گہرائی سے سر ہلایا اور اس کے دل میں ایک عجیب سکون اور خوشی چھا گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ درویش کی باتیں محض کہانیاں نہیں بلکہ زندگی کی اصل کامیابی کا راز ہے، زندگی کے جینے کا عملی سبق ہے۔ گاؤں والے بھی درویش کی حکمت سے متاثر ہوئے اور ہر ایک نے اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں نیک نیتی، خدمت اور محبت شامل کرنی شروع کر دی۔ ساگر اب ہر دن اپنے کام کو اہمیت دیتا، ہر ذمہ داری کو وقت پر پورا کرتا اور اپنے اعمال میں مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتا۔ درویش نے ساگر کی طرف دیکھ کر خاموشی سے مسکرایا اور دریا کی روانی میں خود بھی ایک سکون محسوس کر رہا تھا، جیسے سب کچھ ٹھیک اور صحیح سمت میں بہہ رہا ہو۔ گاؤں کے لوگ اب دریا کے کنارے آ کر سکون محسوس کرتے، بچے کھیلتے اور بزرگ اپنی باتوں سے سب کو سبق دیتے۔ وہ دن ساگر کے دل میں ایک یادگار لمحہ بن گیا، جس میں اس نے سیکھا کہ زندگی کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ہم ہر لمحے کو ذمہ داری، نیکی اور ایمانداری کے ساتھ گزاریں تو ہر مشکل کے بعد سکون ضرور آتا ہے۔ اور یوں دریا کے کنارے درویش اور ساگر کی ملاقات نہ صرف گاؤں کے لیے بلکہ ساگر کے لیے بھی زندگی بھر کا سبق بن گئی، ایک خوشی اور امن کی داستان کے طور پر جس کا اثر آنے والی نسلوں تک پہنچتا رہا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کسی مکمل موقع یا حالات کے انتظار میں نہ رہیں۔ جیسے دریا کبھی مکمل نہیں بہتا، ویسے ہی زندگی کے کام اور ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اصل کامیابی اور سکون اسی میں ہے کہ ہم ہر لمحے کو اہمیت دیں اور آج کا کام کل پر نہ ٹالیں۔ اگر آپ سب کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔